بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ واقعہ مکہ مکرمہ میں بت پرستی کے آغاز کی تاریخ اور تفصیلات کو سمجھنے کے لیے ہمیں عرب کے قدیم معاشرتی اور مذہبی حالات کا جائزہ لینا ہوگا۔ بت پرستی کا آغاز ایک تدریجی عمل تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ پھیلا اور مکہ مکرمہ میں مرکز اختیار کر گیا۔ عربوں کی ابتدائی حالت توحید پر مبنی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد توحید کے عقیدے پر رکھی تھی اور اس کا مقصد صرف اللہ واحد کی عبادت تھا۔ اس وقت نہ کوئی بت تھا اور نہ ہی کوئی شرک کی شکل۔ بت پرستی کا آغاز عرب میں عمرو بن لعی خزاعی کے دور میں ہوا، جو قبیلہ خزاعہ کا سردار تھا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 300 سے 500 سال پہلے کا ہے۔ عمرو بن لعی ایک بار شام کے سفر پر گیا، جہاں اس نے بت پرست اقوام کو دیکھا جن کے ہاں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس نے ان سے متاثر ہو کر ان کے مذہب کو حق سمجھا اور واپسی پر شام سے حبل نامی ایک بت اپنے ساتھ مکہ لایا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ تمہارے واسطے خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ یوں اس نے خانہ کعبہ کے آس پاس بتوں کو رکھنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ دیگر قبائل نے بھی اپنی اپنی مورتیاں کعبہ میں لا کر رکھ دی۔ اسلام سے پہلے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے گئے تھے۔ ان میں چند مشہور بت بھی تھے۔ حبل سب سے پہلا وہ بڑا بت، قریش کا خاص معبود لات، طائف میں پوجا جانے والا بت، اور خزاعی مکہ اور طائف کے درمیان مقام نخلا میں مناتا قدیر کے مقام پر یثرب والوں کی پوجا۔ یہ بت مختلف قبائل کے مذہبی نشان بن چکے تھے اور ہر قبیلہ اپنے مخصوص بت کی پوجا کیا کرتا تھا۔ بت پرستی عرب معاشرے میں گہری جڑیں پکڑ چکی تھی۔ لوگ بتوں سے دعائیں مانگتے، نذریں چڑھاتے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے، ان سے بارش، اولاد، تجارت کی کامیابی مانگتے۔ بت خانہ کعبہ کے آس پاس نصب تھے اور پورے عرب سے لوگ حج اور عمرہ کے لیے آتے تھے، جو ایک اقتصادی اور سماجی سرگرمی بھی بن گئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کا پیغام دیا اور شرک کی مخالفت کی۔ 20 سال سے زائد جد و جہد کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا اور اعلان کیا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ یوں خانہ کعبہ کو دوبارہ توحید کے مرکز میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو یہ تھی وہ تفصیلات جو خانہ کعبہ میں بتوں کو رکھ کر لوگ کیا کرتے تھے، اور نبی پاک نے آ کر تمام بت وہاں سے ہٹا دیے اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے والا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والا بنائے۔ تو اسی طرح کے واقعے اور سٹوری کے ساتھ دوبارہ ملوں گی، تب تک کے لیے اپنی بہن کبریٰ کو دیجیے اجازت، اور جس نے میرا چینل ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، کیونکہ مجھے آپ کے سپورٹ کی ہے بہت ضرورت، اور مجھے بھی اسی خانہ کعبہ کا دیدار کرنے کے لیے جانا ہے۔ اگر آپ کی سپورٹ رہی تو میں ضرور عمرے پر جاؤں گی، اور آپ کی ہی سپورٹ سے جانا چاہتی ہوں۔ تو پلیز مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، مجھے ڈھیر سارا پیار چاہیے۔ تو ملوں گی دوبارہ۔ اللہ حافظ۔